اللہ رب العالمین کی ذات بڑی حکیم ذات ہے، بڑی علیم ذات ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا فرمایا انہ علی حکیم، انہ حکیم علیم۔ وہ ذات حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ذات علم والی ذات ہے۔ دنیا میں ہر شے کو اس نے اپنی حکمت سے تخلیق کیا اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقصد کے اندر رکھا۔ آگ کو بنایا روشنی کے واسطے، پانی کو بنایا پیاس بجھانے کے لیے، پینے کے لیے، نباتات و جمادات کو انسان کی ضرورت کے لیے بنایا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور جب تک یہ تمام چیزیں اپنے اپنے مقصد میں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی مقرب بنتی رہتی ہیں، محبوب بنتی رہتی ہیں۔ اور جب شے اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی، وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جب تک انسان کسی شے سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے تو اس شے کی ہر وقت فکر رہتی ہے، اس کے صحیح ہونے کی، اس کی حفاظت کی، اس کی صفائی ستھرائی کی۔ اور جب وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، کسان حضرات جب فصل پوری ہونے کے بعد اپنی فصلوں کو کاٹتے ہیں، اس سے پہلے وہ کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ایک حد تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شے بیکار ہو گئی تو جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب اس کا صفایا کرو۔ گھر میں کوئی چیز بیکار ہو جائے تو پرانا مال خریدنے والوں کے حوالے کر کے اس چیز کی کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب تک ایمان والی زندگی گزارتا رہتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا رہتا ہے، تو اس انسان کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور جب یہ انسان ایمان والی زندگی سے ہٹ جاتا ہے، تقوی والی زندگی سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں بھی یہ گر جاتا ہے، پھر اس کی بھی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین اپنا قرب ایمان، تقوی، اعمال کی بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب زندگی سے ایمان نکل جائے، تقوی نکل جائے، اعمال نکل جائے، تو یہ انسان بھی اسی طرح دنیا کی دیگر اشیاء کی طرح بیکار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور تقوی جس کے متعلق میں نے ماقبل جمعہ بھی عرض کیا کہ حکیم ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکیم کی طرف سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا کی مخلوق میں، لوگوں میں عزت کو تلاش کیا، لیکن حقیقی معنوں میں عزت ہمیں تقوی کی زندگی کے اندر ملا۔ رب العالمین خود قرآن میں کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والے وہ تقوی والے ہیں۔ عزت والی زندگی وہ تقوی والی زندگی ہے کہ انسان
جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس کام سے، اس کام کو چھوڑ دے، دل مانگے یا نہ مانے، کہ بھئی میرا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے، اس عمل کو چھوڑ دے رب کی رضا کی خاطر، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت جابر بن سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام آپ نے یوں پاؤں پھیلائے تھے اور ایک چادر آپ کے اوپر پڑی ہوئی تھی پاؤں کے اوپر، تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی، اس میں پہلی نصیحت یہ تھی علیک بتقوی اللہ، کہ بھئی تقوی کو لازم پکڑنا، تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کے 3 درجات علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو، کفر سے شرک سے بچانا، اور یہ درجہ تو الحمدللہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ درجہ اس کو حاصل ہے کہ وہ کفر سے بھاگتا ہے، شرک سے بھاگتا ہے، اللہ کے احکام کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، ان سے مومن آدمی، مسلمان آدمی بھاگتا ہے۔ دوسرا درجہ کہ حرام سے بچنا، جو چیزیں ناجائز ہیں، جن سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جو شریعت میں گناہ ہیں، ان سے بچنا، یہ دوسرا درجہ ہے، اور یہ مطلوب مومن ہے، ہر مومن نے اس کو طلب کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسرا درجہ علماء نے لکھا ہے کہ جائز کاموں کے اندر بھی احتیاط کو برتنا۔ آپ کا دل ایک چیز کو نہیں مانتا، کھٹکتا ہے، آپ نے کہیں سے فتویٰ لے لیا، جائز بھی کر دیا مفتی نے، پھر بھی آپ کا دل کھٹکتا ہے، انسان اس سے بھی رک جائے۔ حلال اور حرام وہ سامنے آ جائے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے، پھر بھی انسان کا دل کھٹک رہا ہے، رک جائے۔ تو یہ تیسرا درجہ علماء نے لکھا ہے۔ اور حدیث میں جو صحابی رسول نے نصیحت مانگی، آپ علیہ السلام نے جو نصیحت ارشاد فرمائی، اس میں تقوی کا پہلا درجہ نہیں تھا، یہ دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ یہ مراد ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اور قرآن کریم بھی جا بجا بے شمار آیات قرآن کی تقوی کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تمہارے بساط میں ہے، جتنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اتنا تقوی تم اختیار کرو۔ واسمعوا، اور سنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو۔
اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو، وَأَطِیعُوا، اور فرما برداری بھی کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو جو بہتر ہے تمہاری اپنی ذات کے اوپر، خرچ کرو اس کو۔ تو جتنا انسان کے اختیار میں ہے اتنا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے انسان کو اللہ نے۔ اور اگر نہیں کرتا، گناہوں کی زندگی اختیار کیے ہوئے، تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں۔ اگر تقوی والی زندگی اختیار نہیں کر رہا، علماء لکھتے ہیں کہ گناہ کے اثرات 3 طرح وہ مرتب ہوتے ہیں انسان پر۔ پہلا فرمایا قلت الرزق، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، ایک وقت تھا کہ جب میں لوگوں سے لاکھوں روپے لینے کا حق رکھتا تھا، وہ مقروض تھے میرے، آج وہ وقت آ گیا سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے، آج لوگ میرے دروازے پر کھڑے ہیں اور میں دینے کا پابند ہوں ان کا۔ یہ رزق کی کمی، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز تاثیر الرزق، رزق کی تنگی، رزق کی کمی اور چیز ہے اور رزق کی تنگی اور چیز ہے۔ رزق کی تنگی ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ مال تو بہت ہے کروڑ پتی، لیکن کئی کنٹینر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کمپنی ادھر بند پڑی ہے، کوئی کتنے کے پیسے لے کر غبن کر گیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ رزق کی تنگی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس انسان کی ویلیو گر جاتی ہے، یہاں تک گر جاتی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی نگاہ میں بھی یہ حقیر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے بچے وہ عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ احترام کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ گناہ کے دلدل میں پھنس گیا، گناہ کی زندگی کو اختیار کر گیا۔ جس تقوی والی زندگی کی طرف رب نے کہا، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس کو، سوآتکم وریشا، یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور اتار پھینک آرائش کے لباس کو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس اختیار کر لیں یہ بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تقوی کا لباس وہ بہترین لباس ہے، اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکتا ہے اسے اختیار کر لے، وہ اختیار کر لے، باقی اللہ پر چھوڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، اور دروازے بند کرنے کے بعد گناہ کی طرف بلایا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سارے دروازے بند ہیں، ملکہ ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں بھاگنا شروع کر گئے، پتہ بھی ہے کہاں تک بھاگوں گا، دروازہ بند ہے آگے، لیکن رب العالمین فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تیری استطاعت ہے، جتنا تیرے بساط میں ہے
اتنا کر ڈال۔ بھاگ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو پکارنا شروع کر گئے، دونوں کام کرنا شروع کر گئے۔ تو رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ جو تیری بساط میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، وہ تو کر، باقی رب پر چھوڑ۔ پھر رب بھی بند دروازوں کو انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ان کو کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ تو آج انسان یہ کہے کہ بھائی میں کر نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کرنے پر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ایک پروگرام میں ہزارہ گیا، وہاں سے اوپر چکیا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، وہ ایک لکڑی کی کرسی سی بنائی ہوئی ہے اور رسیوں کے ذریعے ایک بندہ کھینچتا ہے، اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تھوڑی دیر کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، آپ نے مری وغیرہ میں دیکھا ہوگا، جسے لفٹ کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو مشینوں سے چلتی ہے، بجلی سے، یہ رسی کے ذریعے، اور لوگ پار ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یار، انسان کی ہمت کو سلام ہے۔ ایک بندہ یہاں سے کھینچتا ہے اور دوسرا اس میں بیٹھ کر، اور ایک دو نہیں 8 آدمی کھینچنے والا، ایک یہاں سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا انسان کی ہمت کو سلام ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ میں امریکہ گیا، ایک وہاں پر آبشار ہے، نیاگرا آبشار، وہ اتنی بڑی آبشار ہے کہ پورا ایک دریا اوپر سے نیچے گرتا ہے، دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ اور وہاں تاریں لگائی ہوئی ہیں لوہے کی، اور لوگ اس کے ذریعے چڑھتے ہیں اترتے ہیں۔ انسان کی ہمت کو سلام ہے، کرنے پر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ چاند پر کمندے ڈالنے کی باتیں کرتا ہے، آسمان کو چھونے کی باتیں کرتا ہے، شرق سے غرب جانے کی باتیں کرتا ہے، لمحے میں آنن فانن ایک کونے سے دوسرے کونے جانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب بات گناہ سے بچنے کی آتی ہے تو پھر یہ مسلمان کہتا ہے، یہ انسان کہتا ہے ارے ہم کر نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے، ماحول ایسا ہے۔ یہ تیری ہمت ہے؟ خلیفہ ہارون رشید، ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک کرتب دکھاتا ہوں آپ کو، ایک کرتب دکھاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ۔ اس نے ایک جگہ پر سوئی کو زمین میں گاڑا، سوئی اس کو گاڑا، اور دور ایک فاصلے پر کھڑا ہوا، اور پھر دھاگے کو ایسا لے کر ایسے پھینکا، اور دھاگا سیدھا سوئی کے ناکے سے اس پار نکل گیا۔ سب بڑے خوش ہوئے کہ بھائی انسان ذرا سوچے کہ ہاتھ میں بھی سوئی ہو ایسے، اس وقت بھی انسان ڈالتا ہے تو کبھی ادھر نکل جاتی ہے، کبھی ادھر ہو جاتی ہے، اور پھر ایک فاصلے پر۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا بڑا بہترین کرتب ہے، اس کو 10 دینار انعام کے طور پر دے دو اور 10 جوتے لگاؤ۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، انعام تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کرتب آج سے پہلے کسی نے دکھایا نہیں، اتنے فاصلے سے سوئی کو رکھ کر اور دھاگے کو پھینک کر دھاگا سوئی کے نالے سے اس پار چلا جاتا ہے، انعام تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جوتے کس کام کے لیے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ کام کسی نے دنیا میں کیا نہیں، اس لیے انعام دیا جا رہا ہے، لیکن اس کام کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اس نے ایک بیکار کام میں اپنے ایک وقت کو ضائع کیا ہے، اس لیے اسے جوتے مارے جا رہے ہیں تاکہ دوسرا کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے۔ آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، بیکار اور فضول اور عبث کاموں میں میڈیا بھی ملوث، عوام بھی ملوث، لوگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ او جی بڑا عجیب کام کر دیا، اس عجیب کام کا فائدہ کیا ہے؟
اس فائدے کا کسی کو نہیں پتا. زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر رہا ہے، زندگی کے قیمتی ایام بیکار گزار رہا ہے، اللہ کی معصیت میں زندگی گزار رہا ہے. میرے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. رب العالمین ہم سے تقوی والی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر وہ اللہ کے خوف کو ڈال دے، اس زندگی کے اندر اللہ کے خوف کو مستحضر رکھ لے. تیرا ایک ایک لمحہ یہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اور جب تو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو رب العالمین کا محبوب بنتا ہے، اس کا مقرب بن رہا ہے، اس کا مقرب بن رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، آج ہم دیکھیں اپنے چاروں طرف ارد گرد، اور بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں اجی گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا، اور سارے کام تو انسان کر رہا ہے. ناممکن کاموں کو بھی انسان نے ممکن بنا ڈالا، اور آج ایک گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے جس گناہ کی وجہ سے خود یہ انسان پریشان رہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کا حل آسان بتلا دیا کہ بھئی تقوی والی زندگی کو اختیار کر لے، تقوی والی زندگی کو اختیار کر لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول کو تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں کہ تقوی کو لازم پکڑ لے. ہر وہ کام جس میں تو سمجھتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس سے بچنے کی فکر کر لے، اس سے بچنے کی فکر کر لے. آج ایک کمپنی میں انسان کام کرتا ہے اور اسے پتہ ہے میرے اس کام کی وجہ سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اسے فکر رہتی ہے کہ میں اس کام کو ترک کر دوں، اس کام کو چھوڑ دوں. مالک کے نہ ہونے کی بنا پر بھی انسان اسے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ تقوی ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، فلاں وظیفہ کرتے ہیں. وظیفہ کرنے سے، کسی کی مجلس میں بیٹھنے سے آپ کو گناہ کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا، نہ آپ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے قلب کے اندر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی چند مثالیں میں نے ماقبل جمعہ بھی ذکر کی. وقت کے بادشاہ نے کہا آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں، آپ چیف جسٹس ہوں گے، آپ فتویٰ دیا کریں گے. امام صاحب نے انکار کیا، مجھے یہ عہدہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ عہدہ قبول نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، عہدہ قبول نہیں کرتے ہو تو پھر کبھی فتویٰ نہیں دو گے؟ فرمایا ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے، گھر والوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ امام صاحب نے کہا میں فتویٰ نہیں دے سکتا، جاؤ فلاں سے جا کر پوچھو. کیوں بھائی؟ آپ نے تو پیغمبر کا علم پڑھا ہوا ہے، آپ کے پاس علم موجود ہے. فرمایا بادشاہ سے عہد کر چکا ہوں کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا. اب وہاں بادشاہ نہیں ہے. جب بادشاہ کے پاس بات پہنچی تو بادشاہ نے بھی اپنی یہ شرط اور اپنی یہ قید ان کے اوپر سے اٹھا لی. تو ایسے ہی نہیں انسان اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بنتا ہے. اس کے لیے انسان کو تقوی والی زندگی اختیار کرنا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور تقوی والی زندگیاں نصیب فرمائے. وآخر